سر ایک میرا سوال ہے اور میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جو کچھ آج آپ لوگ کر رہے ہیں کیا یہی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہے؟ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اہل بیت اور امام خوش ہوں گے سب دیکھ کر، مثال کے طور پر یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ زنجیر زنی، یہ تعزیے، یہ ذوالجناح، یہ جنازے، کوئی کوئلوں پر چل رہا ہے، کوئی خود کو لہولہان کر رہا ہے۔ دیکھیں بعض چیزیں تو میں مانوں گا اس بات کو کہ بعض چیزیں توہین مذہب کا سبب ہیں، بعض انداز اور بعض مثال کے طور طور طریقے، مثلا یہی کہ کوئی سوئی گسالی ہے اپنے وجود میں، کوئی السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں اس پہ بات، تو سٹارٹ کرتے ہیں جی، چلیں دیکھتے ہیں ویڈیو۔ پیٹ میں کوئی چیز گھسا لی، کوئی اس ٹائپ کی حرکت کے جس سے مذاق بنے، کوئی حرکتیں کرنا کچھ اس طرح کی جو بعض ممالک سے بھی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی بعض چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو لیکن جہاں تک ماتم کی بات ہے، رونے کی بات ہے، گریے کی بات ہے، اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں اور ائمہ اہل بیت نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام سے ہمارے پاس گریے کی احادیث، امام جعفر صادق سے، امام زین العابدین علیہ السلام جو چوتھے امام اثنا عشری اور تمام شیعوں کے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ چھٹے امام تک تو سارے شیعہ مشترک ہیں، بعد میں پھر چھٹے امام کے بعد اختلافات شروع ہوئے اور فرقے بنے۔ لیکن گریہ، ماتم اور عزاداری، کالے کپڑے پہننا، رونا، کربلا اور امام حسین کو یاد کرنا۔ سر کالے کپڑوں سے یاد آیا کہ ملا یازر الفقیہ، جی، یہ آپ کی بڑی کتاب ہے، اس میں کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نہیں اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ جی ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے پردے کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں خواتین کے کالے کی چادر کو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، نہیں، مجھے اس کی مراد کچھ اور ہے۔ اچھا میں عرض کر رہا ہوں جی جی اس سے مراد کچھ اور ہے۔ کالے کپڑے جو عادت بنا لے، اپنے کالے کپڑے جو اپنا مزاج بنا لے، اپنا لباس، کیونکہ نبی مکرم کا لباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا جو لباس ہے وہ سفید لباس ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہرا لباس ہے۔ تو ائمہ اہل بیت نے بھی، اصحاب ائمہ اہل بیت نے بھی اپنے لباس کے کلروں کو، رنگوں کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ طے کر لے کہ مجھے اس سے ہٹ کر کوئی اور رنگ نہیں پہننا، اور وہ رنگ بھی جو ہے وہ مشابہ ہو بعض عادات اور اطوار کے ساتھ، اور جس زمانے کے لوگوں میں یہ مثلا بنی امیہ کا لباس ہو گیا تھا کالے کپڑے پہننا، بنی عباس کا لباس ہو گیا تھا کالے کپڑے پہننا۔ ایک دور آیا کہ سادات جو تھے وہ صرف سبز امامہ پہنتے تھے، پھر ایک دور آیا کہ سادات کالا امامہ پہننے لگے اور شناخت ہو گئی کہ جو کالا پگڑی باندھے ہوئے، امامہ باندھے ہوئے، وہ سید ہے۔ تو یہ دور بدلتا رہا ہے رنگ اور کلرز کو پہننے کے حوالے سے۔ لیکن اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کو ہٹا کر کہ نہیں صرف میں یہی لباس پہنوں گا اور ہر حال میں یہی پہنوں گا، اس کی مذمت میں کالے کپڑے اور کالا لباس اس کی مذمت میں آیا ہے۔ خاص طور پہ نماز کی حالت میں مکروہ قرار دیا گیا، مگر یہ حکم کلی ہے۔ حکم کلی کیا ہے کہ کالے کپڑے پہننا نماز کی حالت میں عام طور پہ پہننا، روزانہ پہننا، ہمیشہ پہننا اور صرف اس لباس کو اپنانا یہ مکروہ ہے۔ لیکن حکم کلی پر ایک حکم خاص آئے گا، ایک حاکم حکم آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ لباس استعارہ ہے غم اور سوگ کا۔ اس کے ذریعے سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس وقت یہ غم میں ہے۔ تو جو خاص ایام ہوتے ہیں جیسے محرم ہے، سفر ہے، یا کوئی شہادت کی تاریخ ہے، اس میں اگر کوئی لباس وہ پہنتا ہے اور وہ اس وجہ سے اپنا لباس اپنا رہا ہے کالا لباس، کہ وہ یہ ظاہر کرے اور یہ ثابت کرے کہ میں غم میں ہوں، تو وہ ایک حکم خاص آ جائے گا اس کے لیے۔ کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کالا امامہ باندھنا شروع کیا اور کالا لباس پہننا شروع کیا۔ پھر ائمہ اہل بیت نے ایام اعظام میں، خاص طور پہ محرم اور سفر میں، کالا لباس پہننا شروع کیا، اس کو علامت بنائی کہ ہم سوگ میں ہیں۔ اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزا یا اولاد زہرا، یہ احادیث کے جملے ہیں کہ یہ کالے کپڑے کر دو، یہ کالے پردے آویزاں کر دو، تاکہ لوگ، خاص طور پہ جب جناب زینب شام سے رہا ہو کر، آپ سلام اللہ علیہ، جب آپ مدینے واپس جا رہی تھی اپنے شہر، اور اہل بیت کا قافلہ جب آزاد ہوا، اسیری سے باہر آیا، تو بیوی نے دیکھا جو محملیں ہیں ان کے اوپر رنگ برنگے کپڑے لگے ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اجعلوها سودا، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ، تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں کہ اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ تو یہ پھر بعد میں، یعنی یہ احادیث جو ہیں، یہ احادیث کا زمانہ کوئی اور ہے، پھر ایک علامت بنائی گئی، اور جنہوں نے بنائی ہے وہ پیشوا ہیں، وہ رہنما ہیں، وہ معتبر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، شخصیات ہیں، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے، جن لوگوں نے پھر ان نشانیوں کو قرار دیا۔ اب ہم آئے ہیں ویڈیو سے واپس۔ آپ نے ویڈیو ساری دیکھی اور یقیناً آپ نے بھی ویسے ہی دیکھی ہوگی جیسے میں نے دیکھی، اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیے گا کہ شہنشاہ نقوی صاحب نے جو بھی کہا ٹھیک کہا، اور یہ جو ان کے ساتھ ہے سوال جواب والے، اور جو بھی ان دونوں کے درمیان بات ہوئی ہے، آپ ضرور اس سے ہمیں کمنٹ میں بتانا کہ آخر آپ کو اس میں سے کیا سمجھ آئی ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔